لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم. آج کا ہمارا موضوع درس سورہ تکاثر ہے، جس کا PDF آپ سب کو بھیجا جا چکا ہے. اس کا بغور مطالعہ کریں اور اس کی آڈیو بنا کے ہمیں ٹیلی گرام یا واٹس ایپ پہ بھیجیں، اور جو سوالات آپ سے پوچھے جائیں اس کے جوابات تحریر کر کے آپ ہمیں ٹیلی گرام یا واٹس ایپ پہ بھیجیے. تو درس کا آغاز کرتے ہیں کہ ہم سورہ تکاثر کے بارے میں پڑھیں گے. سورہ تکاثر کے مضامین، اس کی فضیلت، اس کا ترجمہ و تفسیر دیکھیں گے. تو درس کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن يومئذ عن النعیم. صدق اللہ العلی العظیم. سورہ تکاثر قرآن کریم میں 102 نمبر پہ سورہ ہے. یہ مکی سورہ ہے. اس میں 8 آیتیں ہیں اور یہ تیسرے پارے کا جز ہے. سورہ تکاثر کے مضامین یہ ہیں کہ سورہ میں ان لوگوں کی سختی سے مذمت کی گئی ہے جو آپس میں مال اور اولاد پر ایک دوسرے سے فخر و مباحات کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، اور اپنی حقیقی سعادت سے محرومیت سے ناواقف ہوتے ہیں، یا حقیقی سعادت شکر گزاری میں ہے، فخر و مباحات میں نہیں ہے. کہ انسان اللہ کا شکریہ ادا کرے، اس کی شکر گزاری کرتا رہے نعمتوں کے ملنے پہ، نہ کہ ان کے ملنے پہ انسان فخر کرے، غرور کرے. تو اس سورہ کے جو مضامین ہیں وہ یہی ہے کہ انسان ایسے لوگوں کی مذمت کی گئی، ایسے انسانوں کی مذمت کی گئی ہے کہ جو لوگ مال اور اولاد پہ غرور کرتے ہیں. فضیلت سورہ تکاثر میں رسول خدا نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو کوئی سوتے وقت سورہ تکاثر کی تلاوت کرتا ہے تو وہ قبر کی سختی سے محفوظ رہتا ہے. رسول خدا نے ارشاد فرمایا جو شخص سورہ تکاثر کی تلاوت کرتا ہے اسے آسمانوں میں شکر خدا بجا لانے والوں میں شمار کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے ان نعمات کا محاسبہ نہیں کرتا جو اسے دنیا میں عطا کی گئی ہیں. کہ آخرت جو ہے وہ محاسبے کا دن ہے، سزا و جزا کا دن ہے. تو اس سورہ کا پڑھنے والا قبر کی سختی سے بھی بچا رہے گا، اور اللہ ان نعمات کا محاسبہ بھی نہیں کرے گا جو اللہ نے اسے انسان کو دنیا میں عطا کی ہے، اور اسے قرآن کریم کی 1000 آیات کی تلاوت کرنے والے کا ثواب عطا کرتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص سورہ تکاثر کو اپنی واجب نمازوں میں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 100 شہیدوں کا سا اجر لکھ دیتا ہے، اور جو مستحب نمازوں میں یعنی کہ سنت نمازوں میں اس سورہ کو پڑھے گا تو اسے 50 شہیدوں کا سا اجر ملے گا، اور واجب نمازوں میں پڑھنے کی صورت میں ملائکہ کی 40 صفیں اس کے ساتھ نمازیں پڑھتی ہیں. ترجمہ و تفسیر اس کا یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. الہاکم التکاثر، تمہیں باہمی کثرت مال و اولاد کے مقابلے نے غافل کر دیا ہے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں سے ملاقات کر لی. کلا سوف تعلمون، دیکھو تمہیں عن قریب معلوم ہو جائے گا. ثم کلا سوف تعلمون، اور پھر خوب معلوم ہو جائے گا. کلا لو تعلمون علم الیقین، دیکھو اگر تمہیں یقین ہو جاتا لترون الجحیم، کہ تم جہنم کو ضرور دیکھو گے. ثم لترونها عین الیقین، پھر اپنی آنکھوں سے یقین کی طرح دیکھو گے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور پھر تم سے اس دن نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا.
اس کی مختصراً تفسیر یہ ہے کہ انسان کا اصلی مال کون سا ہے، تو رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ جب ابن آدم کہتا ہے یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، تیرا مال صرف وہی ہے جو تو نے کھا لیا ہے، جس کو تو نے کھا لیا ہے اسے فنا کے گھاٹ اتار دیا ہے، یا جو تو نے پہن لیا ہے بس تو نے اسے پرانا کر دیا ہے، اور یا وہ مال جو تو نے صدقے کے طور پر دے دیا ہے۔ یقین اور اس کے مراحل۔ یقین شک کا نقطۂ مقابل ہے۔ روایات میں آیا ہے کہ ایمان کے اعلیٰ مرحلے کو یقین کہتے ہیں۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان اسلام سے ایک درجہ افضل ہے اور تقویٰ ایمان سے ایک درجہ افضل ہے، اور تقویٰ سے یقین افضل ہے، اور حضرت آدم انسان کو یقین سے بڑھ کر کوئی چیز عطا نہیں کی گئی ہے کہ اے فرزند آدم، یقین افضل ترین چیز ہے اور انسان کو یقین سے بڑھ کر کوئی چیز عطا نہیں کی گئی ہے۔ یقین کے 3 مراحل ہیں: علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ علم الیقین اسے کہتے ہیں کہ انسان مختلف دلائل سے کسی چیز پر ایمان لے آئے اور اس پہ یقین کرے۔ اس شخص کے مانند ہے جو دھوئیں کو دیکھ کر آگ کے ہونے پر ایمان لے آتا ہے کہ اگر دھواں اٹھ رہا ہے تو آگ کا وجود یہاں پہ ممکن ہے، تو جو دھوئیں کو دیکھ کے آگ پہ یقین لے آئے، مثال دی گئی ہے۔ عین الیقین اس مقام پر حاصل ہوتا ہے جب انسان مشاہدے کے مرحلے میں پہنچ جاتا ہے اور اپنی آنکھ سے مثلا کسی آگ کو دیکھے، یعنی کہ اس چیز کو کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کرے، اسے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اور حق الیقین وہ اس شخص کے مانند ہے جو آگ میں داخل ہو جائے اور اس کی سوزش و حرارت کو لمس کرے، اور یہ یقین کا بالا ترین مرحلہ ہے۔ مختصر تفسیر یہ ہے کہ نعیم سے کیا مراد ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ابو حنیفہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر پوچھی۔ آپ نے اس پر یہ سوال کیا کہ تمہارے عقیدے کے مطابق نعیم سے کیا مراد ہے؟ ابو حنیفہ نے عرض کیا غذا، کھانا، پانی وغیرہ۔ آپ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی بارگاہ ہم نے اس لیے کھڑا کر دے کہ وہ ہر لقمہ جو تو نے کھایا ہے اور ہر گھونٹ کا پانی کا جو تو نے پیا ہے اس کے بارے میں پوچھے تو پھر تجھے وہاں بہت دیر ٹھہرنا ہوگا۔ اس نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، آپ فرمائیں نعیم سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ ہم اہل بیت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے وجود کے ذریعے اپنے بندوں کو نعمت عطا کی اور ان کے اختلاف کے بعد الفت بخشی، ان کے دلوں کو ہماری وجہ سے آپس میں جوڑ دیا اور انہیں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، جبکہ وہ ایک دوسرے کے دشمن تھے اور ہمارے ہی ذریعے انہیں اسلام کی طرف ہدایت کی ہے۔ ہاں، نعیم پیغمبر اسلام اور ان کے اہل بیت ہی ہیں۔ اس درس کی آڈیو بنائیں اور ہمارے ٹیلی گرام یا واٹس ایپ نمبر پہ اس آڈیو کو بھیجیں، اور درس میں جو سوالات آپ سے پوچھے جا رہے ہیں اس کے جوابات آپ لکھ کر ہمیں بھیجیے گا۔ تو سب سے پہلا سوال سورہ تکاثر کے بارے میں ہے کہ سورہ تکاثر کتنی آیتوں پہ مشتمل ہے، نیز یہ کس نمبر کا سورہ ہے اور کس پارے میں ہے۔ سوال نمبر 2، سورہ تکاثر کے مضامین کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے کہ اس کے مضامین کیا ہے۔ اس کے بعد سورہ تکاثر کی فضیلت کے بارے میں رسول خدا نے کیا ارشاد فرمایا۔ چوتھا سوال، امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس سورہ کی فضیلت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ پانچواں سوال ہے نعیم سے مراد کیا ہے۔ چھٹا سوال ہے کہ یقین کے کتنے مراحل ہیں۔ یہ رہا آپ کا آج کا سوال۔ آپ لوگ اس کے جوابات لکھ کے ہمیں ضرور ارسال فرمائیں۔